رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے روزے کا بیان۔ کیونکہ آگے رمضان شروع ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے روزے کے احکامات، رمضان کے متعلق احکامات، سحری کے متعلق، افطار کے متعلق، ہر قسم کے احکامات جو ہے رمضان المبارک کے متعلق وہ ہمیں معلوم ہو جائیں پہلے سے ہی تو آسانی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم رمضان المبارک کے فضائل دیکھ لیتے ہیں، اس کی عظمت و فضیلت دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں۔ تو قرآن پاک میں رمضان کی عظمت و فضیلت کی 3 وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی تو ہے نزول قرآن، یعنی اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ دوسری بات ہے لیلۃ القدر، یعنی اس مہینے میں ایک ایسی مبارک رات ہے کہ وہ خیر میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فرضیت صوم، یعنی اسی مہینے میں روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو انہی فضائل کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو مہینہ ہے اس کو اللہ کا مہینہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی نسبت کا شرف بخشا ہے اور اس کو تمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ تو آگے ہم وہ وجوہات دیکھیں گے کہ رمضان کی فضیلت کی وجوہات کیا ہے۔ تو پہلی تو تھی نزول قرآن، یعنی قرآن پاک کا ارشاد ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جو راہ حق دکھانے والی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ رمضان کی عظمت و فضیلت کے لیے کیا یہ بات کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی آخری کتاب تھی وہ اسی مہینے میں نازل فرمائی، کیونکہ قرآن پاک ہی اس زمین پر ہدایت اور روشنی کا ایک ہی سرچشمہ ہے۔ جو لوگ اس سے محروم ہیں وہ یقیناً ہدایت اور خیر سے بھی محروم ہیں۔ دوسری خصوصیت تھی کہ لیلۃ القدر، قرآن پاک میں واضح طور پر رمضان المبارک میں نازل کیا گیا قرآن، اور یہ کہ لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں نازل کی گئی۔ فرمایا گیا ارشاد بارک تعالیٰ کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر ایک کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ تو اس کے لازمی معنی یہ ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان ہی کی کوئی ایک رات ہے، اور حدیث میں وضاحت ہے اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور تیسری وضاحت یہ تھی کہ فرضیت صوم، خدا نے روزے جیسی جو اہم عبادت تھی اس کے لیے اس مہینے کو مقرر فرمایا اور اس پورے مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے۔